حضرت اعلیٰ گولوڑی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب آپ بالکل بیمار ہو گئے اور بستر کے ساتھ لگ گئے تو لوگوں نے یہ بات کہی کہ ایک ہندو شخص تھا جادوگر، اس نے کہا جی میں نے جادو کیا اور میں نے جادو کروایا ہے ان پر، یہ اب نہیں اٹھ سکیں گے، دیکھ لینا۔ مرزا کا زمانہ تھا، لوگوں نے کہا جی اب آپ کے خلیفہ جو تھے وہ بڑے پریشان ہوئے، روتے ہوئے آئے، کہنے حضور یہ کیا ماجرا ہو رہا ہے، دشمن ہنس رہا ہے اور جناب علی مرزا نے یہ بات کہہ دی ہے کہ اس جیٹ میں پیر صاحب کا انتقال ہو جائے گا، اس جیٹ کے اندر پیر صاحب مر جائیں گے، اب بتائیں اب کیا عزت رہ جائے گی اگر آپ اس طرح بستر پر پڑے رہے تو۔ اور وہ کہتا ہے کہ میں نے جادو کر دیا ہے، آپ اچانک اٹھ کے بیٹھ جاتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ میں تو یہ سمجھتا تھا کہ اللہ کی طرف سے اگر جادوگر کی طرف سے تو فقیر نہیں مرتا، میں تو سمجھ رہا تھا اللہ کی طرف سے تو اللہ کی رضا میں تو ہم راضی ہیں، جادوگر گھر کی طرف سے تو فقیر نہیں مرتا، جاؤ۔ اور فرمایا اور اس کے بعد پھر کیا ہوا، پھر اس جیٹ میں حضرت اعلیٰ کی بجائے مرزا خود مر گیا، تو آپ نے فرمایا الجیٹ ہو بالجیٹ کہ جیٹ جیٹ کو لے گیا۔ اور جس طرح کہ مرزا نے بہت زیادہ تنگ کیا تو آپ نے اس کو بار بار مناظرے پر بلایا، آؤ مناظرہ کرو، آؤ مناظرہ کرو، آؤ مناظرہ کرو، بے شمار مرتبہ آپ نے اس کو چیلنج دیا، ہر مرتبہ وہ بھاگ جایا کرتا تھا۔ میرے خیال میں وہ کچھ تھوڑا بہت سمجھدار بھی تھا، معاملہ ایسا ہی معلوم ہوتا ہے جس طرح کے مباہلے میں جب بلایا گیا تھا میرے آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے، آؤ مباہلہ کر لو، تو اہل کتاب نے کہا تھا نا، ان کے علماء نے کہا تھا ارے میں ایسے چہرے دیکھ رہا ہوں اگر یہ پہاڑ کو اشارہ کریں گی تو وہ بھی اپنی جگہ سے ہٹ جائے گا، اے لوگوں، اے عیسائیوں، یہود، تم ان کے مقابلے میں مت آنا، اگر آؤ گے تو تمہاری نسل ختم ہو جائے گی، تم گم ہو جاؤ گے بالکل۔ تو مرزا سمجھتا تھا کہ اس ہستی کے سامنے اگر گیا تو بالکل نام و نشان مٹ جائے گا، جانا نہیں چاہیے۔ پھر اس نے یہ کہا کہ ہاں جی ٹھیک ہے، آپ اس طرح کریں کہ آپ بھی سورہ فاتحہ کی تفسیر لکھیں اور میں بھی سورہ فاتحہ کی تفسیر لکھتا ہوں، جس کی اچھی لکھی جائے گی، جو اچھا لکھنے والا ہوگا تو وہ جو ہے حق پر ہوگا۔ آپ نے فرمایا اس طرح نہیں ہے مرزا جی، تم بھی اپنا قلم رکھ دو، میں بھی اپنا قلم رکھ دیتا ہوں، جس کا قلم خود بخود لکھنے لگ جائے گا وہ حق پر ہوگا۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ اور پھر فرمایا بات میں یہیں پر ختم نہیں کرتا ہوں، دونوں چلتے ہیں دو قبروں پر، ایک کو تم زندہ کر دو اور ایک کو فقیر زندہ کر دے گا، جو حق پر ہوگا وہ زندہ کر دے گا۔ مگر مرزا کبھی بھی میدان میں نہ آ سکا۔ اور جبکہ ہمارے حضرت سیدنا پیر جماعت علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اللہ اللہ، جب آپ نے جب دیکھا کہ مرزا جو ہے وہ انتہائی زیادہ اس کی خباثتیں بڑھ چکی ہیں تو آپ تکلیف فرما رہے تھے، کہنے لگے بس اب پانی جو ہے سر سے اوپر گزر گیا ہے، آپ دیکھ لینا 24 گھنٹے کے اندر اندر مرزا مر جائے گا، اور اسی 24 گھنٹے کے اندر اندر مرزا مر گیا تھا۔ میرے آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میری اور تمہاری مثال تو ایسی ہے جس طرح کہ ایک شخص کی اونٹنی جو ہے وہ کہیں پر نکل گئی، تو لوگوں نے اس اونٹنی کو دیکھا تو اس کو پکڑنے کے لیے گھیرا ڈالنے لگے، تنگ کرنے لگے، اور وہ اونٹنی ان کو دیکھتی تھی اور بھجکتی تھی، وہ ادھر سے جاتے تھے، وہ ادھر تک بھاگتی تھی۔ اچانک مالک آ جاتا ہے، مالک کہتا ہے خلو بینی و بین ناقتی، میرے اور میری اونٹنی کے درمیان میں سے ہٹ جاؤ، میں اس کو زیادہ سمجھنے والا ہوں اور میں اس پر تمہاری بنسبت زیادہ مہربان ہوں۔ لوگ ہٹ جاتے ہیں اور وہ اپنی جھولی کے اندر سبز رنگ کا چارہ لے کر جا رہا ہوتا ہے، اور پیچھے سے اونٹنی کو آواز لگاتا ہے، اونٹنی جیسے مالک کی آواز کو سنتی ہے مڑ کر دیکھتی ہے اور فوراً مالک کی طرف لپکتی بھی آتی ہے، اور مالک جو ہے وہ چارہ اس کے نیچے رکھتا ہے اور اونٹنی کو نیچے بٹھا دیتا ہے، اس پر کجاوا کستا ہے اور پھر اس پر بیٹھ جاتا ہے اور سفر اپنا شروع کر دیتا ہے۔ میری اور تمہاری مثال تو ایسی ہے، تم جہاں پر بھی نکل جاؤ بالآخر تم نے میری طرف ہی آنا ہے اور میرے ہی احکامات کو تم نے ماننا ہے اور میری ہی چیزوں کو تم نے لے کر چلنا ہے۔ تمہاری میری مثال تو ایسی مثال ہے۔ آپ دیکھیں اور غور فرمائیے، ختم نبوت کا عقیدہ ایک ایسی چیز ہے جو کہ حیات النبی کو ثابت کرتا ہے، کیونکہ آپ یہ بات جانتے ہیں کہ کسی بھی چیز کی صفت جو ہے وہ اس چیز کے بغیر باقی نہیں رہتی،
صفت جو ہے وہ موصوف کے ساتھ قائم ہے. یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ صفت جو ہے وہ موصوف کے ساتھ قائم نہ ہو بلکہ کسی اور کے ساتھ لگ جائے. صفت کسی کی ہو اور لگ جائے کسی اور کے ساتھ، یہ تو معتزلہ کا عقیدہ تھا، یہ تو ہمارا عقیدہ نہیں ہے. خود اللہ تعالیٰ کی صفات کے بارے میں وہ یہی بات کہا کرتے تھے نا، یعنی صفت جو ہے وہ موصوف کے ساتھ قائم ہوتی ہے. آپ کہیں گے نہیں جناب کیسی بات کر رہے ہیں، ایک شخص اپنی ایک بہترین کتاب لکھ جاتا ہے، وہ علم جو ہے وہ اس کتاب کے اندر درج ہے، تو وہ صفت جو ہے وہ تو اس کی اس کتاب کے اندر موجود ہے. نہیں، وہ صفت اس کتاب میں موجود نہیں ہے. وہ عالم جو ہے اس کی صفت تو اس کے ساتھ اس کے سینے میں موجود ہے. اب یہ جو کتاب سے جو علم ظاہر ہو رہا ہے یہ کتاب کی صفت ہے، اس عالم کی صفت نہیں ہے. اس عالم کی صفت کا عکس ضرور ہے، اس کا پرتاؤ اس پر پڑا ہوا ہے، وہ اس کے لیے مبین ہے، بیان کر رہی ہے اس صفت کو، لیکن وہ صفت جو علم کی صفت جو عالم کے ساتھ ہے وہ عالم ہی کے ساتھ ہے. اور یہ بات تو ہر شخص جانتا ہے کہ صفت کبھی بھی اپنے موصوف سے جدا نہیں ہوتی ہے. صفت کبھی بھی اپنے موصوف سے جدا نہیں ہوتی. آپ دیکھیے غور کیجیے، جب ہم نے یہ بات سمجھ لی تو ہم نے یہ کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور علیہ السلام اللہ کے رسول ہیں اور میرے آقا کیا ہیں، خاتم النبیین ہیں، آخری رسول ہیں. تو اگر میرے آقا حضور علیہ السلام خود ہی باقی نہیں رہے تو خاتمیت نبوت کہاں باقی رہے گی اور میرے آقا کی رسالت کہاں باقی رہے گی. تو یہ ختم نبوت جو ہے یہ اس چیز کے اوپر دلالت کرتی ہے کہ میرے آقا زندہ ہیں اور حیات النبی اس کے لیے ضروری ہے. جو شخص حیات النبی کا قائل نہیں ہے وہ ختم نبوت کا بھی قائل نہیں ہو سکتا ہے. لیکن یہ میرے آقا کا آخری نبی ہونا، خاتم النبی، میرے آقا آخری نبی ہیں، میرے آقا کا آخری نبی ہونا یہ حضور علیہ السلام کی صفت ہے، اور صفت بغیر موصوف کے قائمین نہیں رہتی. اور میرے آقا ابھی بھی خاتم النبیین ہیں یا نہیں، یہ اس وقت تھے. اگر اس وقت تھے اور اب نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ اس وقت تک تھے، معاملہ ختم ہو گیا، اب کوئی اور نبی آ سکتا ہے. اس کا مطلب یہ ہو گیا نا کہ میرے آقا خاتم النبیین اس وقت تک کے لیے تھے، اب کے لیے نہیں ہے. کیونکہ صفت جو ہے وہ اپنے موصوف کے بغیر قائم نہیں رہتی. اگر موصوف باقی نہیں ہے تو صفت بھی باقی نہیں ہے. اگر حضور علیہ السلام کو زندہ نہیں مانتے ہو تو خاتم النبیین کس منہ سے مانتے ہو؟ اب اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ اگر میرے آقا اگر زندہ نہیں ہے تو حضور علیہ السلام خاتم النبیین اس وقت پر تھے. میرے آقا کا وصال پاک ہو گیا، اب وہ ختم نبوت کی صفت ختم ہو گئی، اب کوئی اور نبی پیدا ہو جائے تو کوئی حرج نہیں ہے. تو جو شخص حضور علیہ السلام کے خاتم النبی ہونے کا قائل ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ پہلے حضور علیہ السلام کی حیات کا قائل ہو، بعد میں ختم نبوت کا قائل ہوگا. اب دیکھیے غور کیجیے، میرے رب نے ارشاد فرمایا ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. محمد یا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم میں سے کسی بھی جوان مرد کے باپ نہیں ہیں، لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں اور آخری نبی ہیں. یہاں پر ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، ولکن رسول اللہ. حضرت غوث اعظم سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو تفسیر ہے تفسیر جیلانی، اس میں آپ نے اس پر بہت کرم کیا، بڑا خوبصورت، آپ کا کرم بہت حسین ہے. لیکن چونکہ اس وقت میں وہ پیش کروں گا تو ظاہر ہے وہ اس موضوع سے تھوڑا سا میں ہٹ بھی جاؤں گا. میں صرف وہ یہ بات ایک عربی گرامر کے حساب سے بات تھوڑی سی پیش کرنا چاہتا ہوں. آپ نے فرمایا وَلَكِنْ كَانَ رَسُولَ اللَّهِ وَصَارَ خَاتَمَ النَّبِيِّينَ. یعنی یہاں پر علماء میری بات کو سمجھیں گے کہ ولیکن جو ہے اس کے بعد رسول اللہ آنا چاہیے تھا، رسول اللہ نہیں آنا چاہیے تھا اصولاً. لیکن یہاں ولیکن رسول اللہ ہے، کیونکہ لیکن جو ہے مخففہ من المثقلہ ہے. ولیکن اگر ہوتا تو بات اور ہوتی، ولیکن ہے. ولیکن کے بعد یہ نصر تو دے نہیں رہی، تو اس کے رسول پر جو زبر جو ہے وہ کیوں ہے؟ تو حضرت سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ولیکن کان رسول اللہ. اس کے درمیان کانا نکالو کہ کانا کی خبر بناؤ، لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں.
وخاتم النبیین، اور خاتم النبیین کا عطف رسول اللہ پر نہیں کرو، یوں نہ کہو کہ کان رسول اللہ وکان خاتم النبیین، یوں نہ کہو کہ وہ اللہ کے رسول تھے اور اللہ کے اور وہ یہ کہ وہ آخری نبی نہیں، یوں کہو کہ وکان رسول ولکن کان رسول اللہ وصار خاتم النبیین، وہ اللہ کے رسول ہیں اور ہو گئے وہ آخری نبی، اور ہو گئے وہ آخری نبی۔ یہ ایک وہ بات ہے جو علمی بات ہے، چونکہ علماء بھی ہو سکتا ہے سنیں گے انشاءاللہ اس چیز کو بعد میں، تو ان کے لیے بھی ایک چیز ہو جائے کہ ان کے لیے علم میں یہ بات آ جائے کہ حضرت غوث اعظم نے بہترین یہ ترکیب نحوی یہاں پر فرمائی۔ بہرحال یہ بات ضرور ذہن میں رکھیے کہ میرے آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام آخری نبی ہیں، میرے آقا کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہو سکتا۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا آسمان سے، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے تشریف لائیں گے اور آپ کا نزول ہوگا، اور اس پر انشاءاللہ ہم لوگ آخر میں تھوڑی سی بحث کریں گے، اگر وقت ہوا اور وقت تھوڑا بچ گیا انشاءاللہ ضرور گفتگو کریں گے، اور کیونکہ اصل جو اس تقریر کا مغز جو ہے وہ وہی آخر کی گفتگو ہوگی، مغز جو ہے وہ آخر کی گفتگو ہوگی۔ میرے آقا کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہو سکتا۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام جلوہ گر ہوں گے، آسمانوں پر موجود ہیں۔ اب یہ کہ وہ کیسے آئیں گے، ان کے آنے کی کیا ضرورت ہے، اس بات کو یوں سمجھنے کی کوشش کیجیے کہ جس طرح کے ایک جج اس کے دوست کا مسئلہ کسی دوسری عدالت میں موجود ہے، اور وہ جج جو ہے وہ خود اپنے دوست کے اس معاملے میں گواہ ہے، ایک جج کے دوست کا مسئلہ کسی دوسری عدالت میں ہے، اور وہ جو مسئلہ جو ہے اس میں وہ جج جو ہے وہ خود گواہ ہے، وہ کہتا ہے میں خود موجود تھا اس معاملے میں، اور وہ دوسری عدالت میں معاملہ جو پہنچا، اب یہ جج جو ہے اپنے دوست کے ساتھ اس عدالت میں جاتا ہے، وہ بحیثیت جج ہونے کے نہیں جائے گا بلکہ بحیثیت گواہ ہونے کے جائے گا۔ ایک جج جب دوسری عدالت میں پہنچے تو وہ بحیثیت جج ہونے کے نہیں جا رہا بلکہ بحیثیت گواہ ہونے کے جا رہا ہے کہ میں بھی گواہی دیتا ہوں اس بات کی۔ تو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام جب امت محمدیہ میں جب جلوہ گر ہوں گے تو پھر کیا ہوگا، بحیثیت گواہ کے جلوہ گر ہوں گے کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ میں ہی وہ ہستی ہوں جن کے بارے میں قرآن مجید میں یہ بات آئی ہے، وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد، اور میں گواہی دینے والا ہوں اس چیز کی کہ یہ آخری نبی ہیں اور یہ خاتم النبیین ہیں، اور میرے آقا کی تمام گواہیاں وغیرہ دیں گے اور معاملات کریں گے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کا امت محمدیہ میں ظہور جو ہے وہ اس انداز پر ہوگا، اور میرے آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام